بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج منگل ہے 15 فروری سن 2022۔ صبح کا پروگرام، صبح کا وقت، صبح خیر، گڈ مارننگ ایوری بڈی۔ کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو تندرست رکھے۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گی۔ جی، تو آج تاریخ ہندوستان کے اگلے حصے کو، اگلے قسط کو ٹچ کرتے ہیں کہ اگلے حصے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس وجہ سے یہ دراوڑ اور کول قوم ایک ہونے پہ مجبور ہوئے، اکٹھے رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ سب سے بڑی وجہ دفاع کی تھی، کیونکہ جو پیچھے سے لوگ آ رہے تھے، نئی نئی قومیں آ رہی تھیں، ان کو پسپا کرنے کے لیے، ان کو محدود کرنے کے لیے ان کو اکٹھے ہو کے لڑنا پڑا۔ یہ ان کی مجبوری تھی اور انہوں نے کسی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو صرف انہوں نے شمال مغربی سرحد تک محدود اور محصور کر دیا تھا، ان کی پیش قدمی کو روکنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور وہ 3 علاقوں میں آباد ہوتے گئے۔ وہ 3 علاقے بھی میں نے بتائے تھے، کشمیر ہے، راجپوتانہ ہے، اور ہمارا پنجاب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ یہ آرین قوم آ کر، اور بھی چھوٹی چھوٹی قومیں تھیں ان کے ساتھ، لیکن تقریباً 90% آبادی ان میں آرین قوم کی تھی۔ انہوں نے بھی شروع میں اکتفا کر لیا اور اپنے ذہن سے یہ قبول کر لیا کہ ہمارے لیے یہ علاقہ نسبتاً سیف اور محفوظ ہے اور یہاں پہ ہم آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ جی، اب ادھر کول اور دراوڑ جو مل کر لڑتے تھے ان کے خلاف، ان کو آپس میں رہنے کی مجبوری پیش آ گئی، مل کر رہنے کی۔ بہت سے دراوڑوں کو کولوں نے قبول کر لیا، یہاں تک کہ اکٹھے رہنے لگے اور آپسی میں رشتہ داریاں بھی کر لیں، اور یوں ایک نئی قوم، ایک نئی نسل وجود میں آتی گئی۔ جی، ادھر دوسری طرف دکن کی طرف، ہندوستان کی طرف اگر دیکھیں تو وہ وہاں پہ ان کی ایملگامیشن، ان کا وہ میل جول نہیں بن سکا کول قوم کے ساتھ دراوڑوں کا۔ ادھر دراوڑ قوم تھی اور اکثریت میں تھی۔ اچھا، وہ آج بھی ہیں اور دراوڑ ہی کہلاتے ہیں۔ لیٹسٹ جو مردم شماری ہوئی ہے انڈیا میں، انہوں نے ان کی گنتی بتائی ہے 5,80,00,000۔ تو یہ بہت بڑی آبادی ہے، لیکن بعض ایکسپرٹس نے، ماہرین نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ ان کے اوپینین کے مطابق دراوڑوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ آج بھی نہیں بدلے، کوئی خاص ان میں تبدیلی رنگ اور نسل کے بارے میں نہیں آئی۔ ان کا ایک خاص، دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ دراوڑ ہے۔ ان کی رنگت سیاہ کالی، ناک چپٹی ہوئی، آنکھیں لمبی لمبی اور بال گنگریالے، قد چھوٹا، گنگرالے بال، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اب ان میں بھی تبدیلی یہ آ گئی کہ کچھ یہ اپنے زبانوں میں تقسیم ہوئے۔ پہلے تو 2 ان کے دھڑے بن گئے، 2 گروپ بن گئے، ایک گووند اور ایک خاندان۔ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں 2 دھڑے ان کے کیسے بنے، وہ یہ تھے۔ گووند اور خاندان، یہ 2 بڑے ان میں گروپ بن گئے ہیں اس وقت ہندوستان میں، اور یہ دونوں گروپ جو ہیں ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو
बड़ा और बरतर समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। अब इनमें दूसरी मुख्तलिफ बात ये हुई कि ये बोलते हैं अपनी मकामी तौर पर कुल 14 जबान, पहले एक जबान थी, अब 14 जबानें बोल रहे हैं। और 14 जबानों में जो मशहूर हैं, जो मशहूर जबानें हैं, जो ज्यादातर बोली जाती हैं, वो है तामिल, और दूसरी है तेलुगु, तीसरी है मलयालम, और चौथी जबान है इनकी कंट्री या कुंट्री कह लें इसे, इसी तरह की है। ये 4 जबानें ये लोग बोलते हैं ज्यादातर, और 2 बड़े धड़ों में तकसीम हुए, वो ये है गोविंद और खानदान। अब आगे चल के क्या होता है, आगे चल के ये हुआ कि उन लोगों ने यहां अपने दक्कन में तो अपने पैर जमाए रखे, और चुप करके अपने काम में मसरूफ रहे। तजारत भी शुरू कर दी इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ड्राई फ्रूट्स और कुछ जानवर, मोर वगैरह, और ख़ास तौर पर हाथी के दांत एक्सपोर्ट करते थे। उनके इस्तेमाल का इनको खुद तो पता नहीं था, लेकिन ईरान और इराक में हकीमों और तबीबों की एक बड़ी तादाद थी, वो इनका इस्तेमाल जानते थे और बड़े पैसे देकर, ज्यादा रकम देकर वो इनसे खरीद लेते थे हाथी के दांत। अब कुताई इनसे कहां पे हुई कि इन्होंने ना कोल कौम ने और द्राविड़ों ने मिलकर वो जो नई कौम आई हुई थी, कौन थे वो, आर्यन, जहां पे हम बैठे हुए हैं यहां पे आबाद थे, उन्होंने अपनी ताकत को, अददी ताकत को, यानी अपनी तादाद को बढ़ाने का काम जारी और सारी रखा। वो इस तरह से कि शुमाली मुल्कों में वो जाते कोह हिमालय के दूसरी साइड पे, इनको पता था कि वहां पे जिंदगी कितनी मुश्किल और तंग है, इसलिए कि पहाड़ों पे बर्फ जमी रहती है, सूरज कभी दिखाई नहीं देता, और पहाड़ों से जब बर्फ पिघलती है तो सैलाब आ जाता है, और जमीन सारी पथरीली है, काश्तकारी हो नहीं सकती। इन्होंने अपने कबीले के, अपनी कौम के, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर उनको भी अपने साथ बुलाने के लिए दावत देते रहे, और वो जौक दर जौक ग्रुपों की सूरत में इन्हीं दर्रों के रास्ते इनमें आकर शामिल होते रहे, और यूं इनकी अददी अक्सरियत इतनी हो गई कि इनको समझ आ गई कि अब हम अपने इलाके को, मकबूजा इलाके को, जेरे इंतजाम इलाके को बढ़ा सकते हैं। फिर इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो कुर्बो जवार के जो द्राविड़ और कोल कौम के देहात थे, आबादियां थीं या कबीले थे, उनको मार भगाया वहां से, और उनकी आबाद की हुई जमीनों पर भी कब्जा कर लिया, उनके माल मवेशियों पर भी। उनमें से बहुत सारे तो वापस आने में कामयाब हुए, लेकिन अक्सर नहीं हुए। सो इनकी चांदी हो गई। अब आर्यन कौम की इनकी चांदी इस तरह से हो गई कि इन्होंने ये सीख के आए थे चावल की फसल बोना चाइना से। ये जहन में रहे कि चावल वो फसल है जो सबसे पहले चाइना ने काश्त की थी। आगे चलकर मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगा कि चावल की फसल कहां से शुरू हुई, तो आप बता देना, ठीक है? जवाब भी मैंने बता दिया है।
خیر یہ سیکھ کے آئے تھے وہاں سے، ان کے پاس یہ فن یہ ہنر تھا، اور پھر ان کو وہ زمین مل گئی جو چاول کی فصل کے لیے بہترین ہوتی ہے، زرخیز بھی اور پانی کے قریب بھی، اس لیے کہ قدرتی طور پر دو بہت بڑے دریا ہندوستان میں اس وقت بہتے تھے، اب بھی ہیں، دریائے سندھ اور دریائے گنگا۔ دونوں دریاؤں کے ساحلوں پر جتنی زمین ہے وہ بڑی زرخیز رہی تھی۔ انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی، فصل بونا شروع کیا اور تجارت شروع کی۔ اب یہ اناج کے ساتھ ساتھ یعنی جو اور گندم کے ساتھ ساتھ چاول کی فصل کو بھی ایکسپورٹ کرنے لگ گئے۔ اپنے لیے تو انہیں ضرورت کم ہوتی تھی، لیکن یہ شپنگ کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے ایران، عراق اور عربی جو ریاستیں ہیں، عرب ریاستیں، ان کو سپلائی کرتے تھے۔ ہوتا گیا، وقت گزرتا گیا اور یہ پیچھے سے کمک منگواتے رہے۔ آرین لوگ جو تھے دوسروں کو جا کے بتاتے کہ ادھر آ جاؤ، وہ پہلے سے تنگ آئے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ عجوبہ تھا، نئی بات تھی، وہ ان کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ اور یہ ہوتے 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 ایک سے دو، دو سے چار، چار سے درجنوں، درجنوں سے سینکڑوں اور پھر ہزاروں خاندان یا آباد ہوتے گئے اور اپنے زیر تسلط رقبے کو اسی رفتار سے بڑھاتے گئے۔ چلتے چلتے اب ان کا جو قبضہ تھا یہ آرین کول اور دراوڑ قبیلوں کے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن ان پر انہوں نے حملہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس ابھی سامان حرب کی قلت تھی۔ عددی تعداد تو بن گئی، لیکن مرنے مارنے کے لیے، قتل و غارت اور خون گری کے لیے ان کے پاس، بلڈ شیڈنگ کے لیے ان کے پاس وہ اوزار، وہ ہتھیار ابھی نہیں تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی کھیتی باڑی اور مال مویشیوں پر ہی زیادہ توجہ کا فوکس رکھا اور ترقی کرتے چلے گئے، مالی لحاظ سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو یہ لا رہے تھے آرین قوم کی ہی فیملیز کو، اس کے بعد انہوں نے سب کو جب لے آئے تو ہر فیملی نے آپس میں زمین کے ٹکڑے بانٹ لیے، اور یہ پانی کی وہاں پہ آبپاشی کا نظام اس طرح کا انہوں نے بنایا کہ یہ جو قدرتی پانی یعنی بارش کا پانی ہوتا ہے، ان کی کمپاؤنڈ، جوہر، پنجابی میں جنہیں چھپڑ کہتے ہیں، وہ بنا کر وہاں پانی کو سٹور کر لیتے اور اپنی ضرورت کے ٹائم پہ وہاں سے یہ آبپاشی کرتے، اس کی شفٹنگ کر کے کھالوں کے ذریعے سے اپنی کاشتکاری کو، جتنی بھی کاشتکاری کے لیے جتنی بھی ان کے پاس زمین تھی، وہ سوچ رہا تھا کتنی تھی زمین، تقریباً اس زمین کو یہ سیراب کرتے رہے اس کی پیاس بجھانے کے لیے، اور پھر یہ صرف ان زمینوں کے لیے تھا جو دریاؤں کے قریب نہیں تھیں۔ جو دریاؤں کے قریب تھیں ان کو تو پورا سال پانی ملتا، لیکن جو دریاؤں کے قریب نہیں ہیں ان کے لیے یہ بارش کا پانی جمع کرتے تھے، جنہیں ہم آج کل ڈیم کہتے ہیں، جو ہم آج تک بنا نہیں سکے۔ کالا باغ ڈیم جیسا منصوبہ جو پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 3 مارشل لا بھی آئے ملک میں، وہ بنا سکتے تھے اس لیے کہ ان کو ووٹوں کی، سپورٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی اپنی کرسی کو طوالت دینے کے لیے قوم کے اس فلاحی اور ترقی یافتہ منصوبے کو مایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکے۔ صدر ایوب کا مارشل لا آیا، پھر جنرل ضیاء کا مارشل اور جنرل مشرف کا مارشل لا، لیکن اس پہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ کوشش ضرور کی، لیکن کئی مصلحتوں کے تحت، ذاتی مفادات کے تحت انہوں نے
قومی مفاد کے اس منصوبے کو دفن کا دفن ہی رہنے دیا۔ خیر، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اب ہم کیا دیکھیں گے اگلی قسط میں کہ آرین قوم کے علاوہ کچھ دوسری قوموں کی انٹری ہوتی ہے ہندوستان میں۔ وہ بڑے خطرناک لوگ تھے، وہ بھی انہی دروں کے ذریعے انہی کے رستے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور ان کا نام تھا منگول یا ترانی، جو منگولیا سے اٹھ کر آئے تھے۔ یہ لوگ انتہائی جنگجو، لڑاکے اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہوا کرتے تھے۔ اب ان کی انٹری کب، کیسے، کیوں ہوتی ہے، اور پھر حالات کیا بنتے ہیں، یہ بات کریں گے ہم اگلی قسط میں۔ جی، تو آج کے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ ہے آج کا لفظ۔ جی، تو آج ہم دیکھیں گے کہ کون سا نیا لفظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جس کی درستگی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے پہلے اور بڑے برگزیدہ نبی حضرت آدم علیہ السلام، قرآن کریم فرقان حمید میں جس نبی کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہم ان کا نام بولتے تو ٹھیک ہے، لیکن لکھتے وقت ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں، وہ نوٹ فرما لیں۔ جی، یوں ہم لکھتے ہیں آدم علیہ السلام، اور بدقسمتی سے میں نے بعض کتابوں میں اور اخبارات میں بھی اسی طرح لکھا ہوا پڑا ہے۔ اس میں غلطی یہ ہے سر کہ یہ جو مد ہے نا اس الف کے اوپر، یہ نہیں ہے، اس کے اوپر الف کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ یوں قرآن مجید میں جس طرح سے آدم علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے اسی طرح سے ہمیں لکھنا چاہیے۔ جی، ایک نام یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا نام اللہ کے بڑے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 69 دفعہ یعنی 69 ٹائمز، 69 جگہوں پہ ان کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے۔ اور کیا آیا ہے، ہم ان کو لکھتے ہیں جی اس طرح سے ابراہیم۔ یہ اس میں غلطی لکھنے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ الف لکھ دیتے ہیں، یہ الف اس میں نہیں ہے۔ اس الف کو ختم کریں اور رے کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ یہ ہے ان کا اصلی اور بہترین نام، سونا نام، خوبصورت نام۔ امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور ان پہ عمل بھی کریں گے۔ پروگرام کا اگلا سیگمنٹ ہے جی آج کی بات۔ آج کی بات کرتے ہیں، کیا کریں۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ جو پیسے، جو رقم، جو وسائل، جو ذرائع ہم اپنے برے وقت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، اگر ہم اس رقم کو، ان ذرائع کو، ان سورسز کو دوسروں کے برے دنوں پر خرچ کر دیں تو یقین جانیے ہمارے اوپر آنے والا برا وقت خود ہی ٹل جائے گا۔ ایسا ہم نہیں کرتے، بھلا کیوں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ سونے پر ہمارا یقین اور اعتماد ہی پختہ نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اللہ سونے کی ذات پر ہمارا یقین نامکمل رہ جاتا ہے، بلکہ ہم اپنے ذخائر پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں بجائے خالق کائنات پر بھروسہ کرنے کے۔ جی، یہ تھی آج کی بات۔ امید ہے آپ سوچیں گے،
प्रोग्राम का यहीं पे करते हैं खात्मा। लेकिन जाते जाते सियाने बाबा जी की बात तो मैं जरूर करूंगा। सियाने बाबा जी ने मुझे बताया है जी, उन्होंने कहा है बेटा सारे लोग ये कहते हैं कि पैसे कौन से दरख्तों पर उगते हैं। अच्छा नहीं उगते तो हमें क्या, ये दरख्तों पे अगर उगते भी तो हमें कौन से मुफ्त में मिल जाने थे। अब देखो ना, अमरूद किन्नो आम भी तो दरख्तों पर ही उगते हैं, हमें कभी मुफ्त मिले हैं?